سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے معاملے سے ہنستا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور وہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قاتل کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اسلام قبول کر کے اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اس طرح قاتل اور مقتول دونوں شہید ہو کر جنت حاصل کر لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 191۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو ہاتھ میں لے لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 192۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں بطحہ مقام پر ایک جماعت میں تھا، مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ ایک بدلی گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم لوگ اسے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، سحاب۔ فرمایا، اور بادل بھی کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اور بادل بھی۔ فرمایا، اور ابر بھی؟ انہوں نے کہا، اور ابر بھی۔ فرمایا، تمہارے خیال میں تم سے آسمان کا فاصلہ کس قدر ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تم سے اس کا فاصلہ 71 یا 72 یا 73 سال کا ہے۔ اس سے اوپر آسمان کی موٹائی بھی اسی قدر ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان اس انداز سے شمار فرمائے۔ پھر فرمایا، پھر 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس کے اوپر کے حصے اور نیچے کے حصے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا ہے۔ اس سے اوپر 8 مینڈے ہیں، یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، جن کی صورت مینڈوں کی سی ہے۔ ان کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہے۔ پھر ان کی پشتوں پر عرش الہی ہے، اس کے اوپر کے حصے اور نیچے کے حصے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا ہے۔ پھر اللہ اس سے بھی اوپر ہے، وہ برکتوں والا اور بلندیوں والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 193۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے فرمان الہی سن کر اپنے پر ہلا کر خشوع کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ آواز اتنی پرہیبت ہوتی ہے گویا وہ ہموار پتھر پر زنجیر کے ٹکرانے کی آواز ہے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے خوف کا اثر ختم ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، سچ فرمایا، اور وہ بلندیوں والا کبریائی والا ہے۔ پھر چوری چھپے سننے والے اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک لفظ سن لیتا ہے اور اپنے سے نیچے والے کو بتاتا ہے۔ کبھی تو اسے شہاب ثاقب آ لیتا ہے، قبل اس کے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو بتائے، جسے وہ جادوگر یا کاہن کی زبان پر جاری کرے، اور کبھی اس تک نہیں پہنچتا حتیٰ کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ اپنے پاس سے 100 جھوٹ ملا دیتا ہے، ان میں سے سچی بات وہی ثابت ہوتی ہے جو آسمان سے سنی گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 194۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اس میں 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے، وہ میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف دن کے عملوں سے پہلے رات کے عمل اور رات کے عملوں سے پہلے دن کے عمل بلند کیے جاتے ہیں، اس کا پردہ نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کے جلوے سے اس کی وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 195۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے، وہ میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے،
اس کا پردہ نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے مبارک کا جلوہ ہر اس چیز کو جلا دے جس پر اس کی نظر پڑے۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت کی، ام بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ با برکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 196۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرپور ہے، کوئی شے اس کے خزانوں کو کم نہیں کرتی، وہ رات دن فراما عطا فرماتا ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے، وہ ترازو کو اونچا کرتا ہے اور جھکاتا ہے۔ غور کرو، جب سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے اب تک کس قدر بے حساب خرچ کر دیا ہوگا، اس کے باوجود جو کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 197۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ فرما رہے تھے، جبار اپنے آسمانوں کو اور اپنی زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی بند کی، پھر اسے کھولنے اور بند کرنے لگے، فرمایا، پھر فرمائے گا، جبار تو میں ہوں، دنیا کے نام نہاد جبار آج کہاں ہیں، متکبر کہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس قدر جوش سے ارشاد فرمائے کہ دائیں بائیں جھکنے لگے، یہاں تک کہ میں نے ممبر کی طرف نظر کی تو وہ نیچے تک اتنا ہل رہا تھا کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کہیں وہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا تو نہ دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 198۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، ہر دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ چاہے اسے سیدھا یعنی ہدایت پر قائم رکھے، چاہے تو ٹیڑھا اور گمراہ کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ قیامت تک کچھ لوگوں کو بلند کرتا رہے گا اور کچھ لوگوں کو پست کرتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 199۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 افراد کو دیکھ کر ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے، نمازیوں کے صف، اور جو شخص رات کے اوقات میں نماز پڑھتا ہے، اور جو شخص فوج کے دستے کے پیچھے ساتھیوں کا دفاع کرتے ہوئے جنگ کرتا ہے۔